أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العظیم. سورہ مریم آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. یہ واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو خبردار کر رہا ہے. تم جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیرو کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کی بندگی کرنے والا انسان تھا، خدا پرست انسان تھا، بتوں کی بندگی نہیں کرتا تھا، انسانوں کی بندگی نہیں کرتا تھا، فرشتوں کی جنوں کی بندگی نہیں کرتا تھا. تم اللہ کو چھوڑ کر اور ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہو. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے اور قوم نے اپنے گھر سے نکالا، اللہ نے اسے جو ہے سرفراز فرمایا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اسی طرح اللہ تمہیں بھی سرفرازی عطا فرمائے گا. اور قریش مکہ کو بتا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اور ان کے باپ نے کیا تھا. جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی سرخرو کرے گا اور تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ ایک فاتح کے حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا معافی کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کر ہمیں بھی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.